مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر ہاتھ برا کرنے والوں کا ہاتھ نہیں روکو گے تو ساتھ خود بھی ڈوبو گے۔ یہ جو ہمارا علاقہ، پورا علاقہ، جدھر جدھر جاؤ بلدیا کو چیخ چیخ کے اپنی بدقسمتی کی داستان سنا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی اس علاقے کا کونسلر نہیں ہے، کوئی اس علاقے کا ایم پی اے نہیں کبھی بنا، کوئی اس علاقے کا وزیر نہیں بنا، کوئی اس علاقے کا ایم این اے نہیں بنا۔ یہ علاقہ کیا پاکستان کے خطے سے باہر ہے؟ یہ کیا علاقہ کیا پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہے؟ یہ دنیا کے نقشے میں یہ علاقہ نہیں ہے؟ پاکستان کے نقشے میں علاقہ نہیں ہے؟ تو کوئی اس صوبے کا وزیر نہیں ہے، کوئی اس صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کوئی اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ تو یہ جو چیخ چیخ کر یہ پورا علاقہ اپنے ظلم، اپنے اس یہاں کے رہنے والوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی جو داستان سنا رہا ہے پورا علاقہ، تو رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو رب اپنے ان سارے انسانوں کو اس مشکلات میں کیسے دیکھ رہا ہے؟ تو سوچنے کی ضرورت، تو رب تو غلط تو نہیں کہہ رہا، وہ تو غلط اس نے کبھی نہیں کہی۔ اس نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں اپنے بندوں سے۔ تو پھر ہمارے حالات ہم سے کیوں نہیں پیار کر رہا بھائی؟ ہم پر برا کرنے والوں کو وہ نیست و نابود کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارے گھروں میں پانی کیوں نہیں دے رہا؟ ہمارا کچرا کیوں نہیں اٹھوا رہا؟ ہماری سڑکیں کیوں نہیں بنوا رہا؟ کیوں کسی کو نہیں بھیج رہا؟ تو کچھ تو غلطی ہوئی ہے نا ہم سے، کہیں تو غلطی ہو رہی ہے ہم سے، کہیں تو ہم نے ناراض کیا ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے، بہت چھوٹا سا انسان ہوں، کہ ہم نے برا کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ ہم ساتھ ڈوب رہے ہیں، ہم ساتھ ڈوب رہے ہیں۔ ہم برا کرنے والوں کے ساتھ بھی سیلفی کھنچواتے ہیں۔ ابھی آ جائیں یہ جو لوگ یہاں کے میں نے ایم پی رہے، پورا مجمع نہیں تو 10% مجمع ان سے بھی سیلفی کھنچوائے گا نہیں کھنچوائے گا؟ زمانے میں صحیح کی اور غلط کی تمیز ہی مٹ گئی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا کوئی وزیر اعظم ایم این اے ایم پی نہیں چلا رہا، نہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ دنیا تو رب چلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ ایک پتا، پوری دنیا، کتنے درخت، کتنے پتے، وہ کہہ رہا ہے ایک پتا کہہ رہا ہے میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ تو میرے گھر میں پانی اس کی مرضی کے بغیر کیسے آئے گا؟ میرے گھر کا سیوریج جو ہے وہ باہر اس کی مرضی کے بغیر کیسے جائے گا؟ میرے گھر میں بجلی اس کی مرضی کے بغیر کیسے آئے گی؟ تو اس کی مرضی لینے کے لیے کیا کریں؟ اس کو راضی کریں۔ اس کو راضی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، برائی کو طاقت سے روکو۔ طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو۔ زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو۔ اور اگر آگے فرمایا، اگر جس نے برائی کو دیکھ کر اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھا، اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہمیں اپنے زمانے کے اندر ہونے والی برائی کو دیکھ کر دل میں بھی تکلیف نہیں ہو رہی، فارغ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے صرف یہ کتابوں میں سجانے کے لیے بس کہہ گئے ساری باتیں؟ نہیں، یقین جانو، ہم دیکھو بھائی، ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں نا، تو فیکٹری کے مالک کی سننی پڑتی نہیں پڑتی؟ چوکیدار جو ہے وہ فیکٹری کا، جس کو چوکیداری کی جاب ملی ہے، وہ جا کر بولے کہ میں مشین چلاؤں گا فیکٹری کی، اس کو مالک رکھے گا؟ فارغ کرے گا نہیں کرے گا؟ بولے تیری نوکری ادھر ہے، تجھے اس کام پہ لگایا ہے۔ جو افسر ہے، جو اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اس کا کام ہے جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کرنا، وہ جا کر کہے کہ جی میں باس کی کرسی پہ بیٹھوں گا، جا کر اس کو مالک رکھے گا؟ فارغ کرے گا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ فیکٹری کا مالک ہے،
اس نے ہر بندے کو اس کے کام کو بتا کے اس جگہ پہ رکھا ہے. تو بھائی اس دنیا کا بھی ایک مالک ہے نا, اس دنیا کا بھی ایک مالک ہے نا, ہمارا بھی ایک مالک ہے نا. ہمیں کسی نے جو ہے وہ ایک گندے نطفے سے پیدا کیا, وہ مالک ہے ہمارا. ہماری سانسیں اس کے پاس ہیں, ہمارا اٹھنا, ہمارا پیدا ہونا, ہمارا مرنا, ہمارا جینا, سب کچھ اس کے قبضے میں. تو اس مالک سے تو پوچھو اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو بھائی فیکٹری کے ملازم, فیکٹری کے چوکیدار کہہ رہے ہیں میں جو ہے وہ جا کے مشین چلاؤں گا, تو بھائی مالک نے نکالنا ہی نا, راندے درگاہ کرنا ہے نا. اس سے تو پوچھو کیوں پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا ہے, کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, قرآن میں ہی کہہ رہے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ایک لائن ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ترجمہ مفہوم ہے, اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. فل سٹاپ. اب بھائی عبادت کیا ہے, ہمیں تو بتایا کہ عبادت جو نماز پڑھنا عبادت ہے, روزے رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے. تو اگر صرف یہی 4-5-6 چیزیں عبادت ہوتی جو ہمیں بتائی گئی ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ کے پیغمبر, کوئی سارے جو پیغمبر ہیں سب جا کر جو سب مسجدوں سے باہر ہی نہیں نکلتے, کوئی سب نمازیں پڑھتے رہتے زندگی بھر, سب روزے رکھتے رہتے زندگی بھر, سب پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ جاتے. نہیں, انہوں نے تو شادیاں بھی کی ہیں, انہوں نے تو بچے بھی پیدا کیے ہیں, انہوں نے تو تجارت بھی کی ہے, انہوں نے تو بادشاہت بھی کی ہے, وہ تو گلیوں میں بھی پھرے ہیں, انہوں نے تو دوستیاں بھی کی ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ نہیں, اس اللہ کے پیغمبروں نے, اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کا مقصد اپنے پیغمبروں کو بھیج کر سمجھایا کہ ہر وہ کام جو رب کی رضا کے مطابق کی جائے عبادت ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, بیٹا توجہ دو, یہ ذرا 2 منٹ دو. اگر تو تصویریں بنانی ہے تو میں تصویر بنوا لیتا ہوں, پھر چلا جاتا ہوں, پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر بات نہیں سنو گے تو پھر بیکار ہے. اگر اللہ کے نبی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک دن کا کچھ نہیں ہلاتے, تو ان سب نے عبادت کا, اس لائن کا مطلب سمجھایا کہ ہر وہ کام جو رب کی رضا کے مطابق کی جائے عبادت ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, اپنے کام پہ جاتے ہیں, مزدوری پہ جاتے ہیں, حق حلال طریقے سے جو پیسے کماتے ہیں, وہ پیسے کمانا عبادت ہے. وہ پیسہ جیب میں آپ کے جا رہا ہے, اس پیسے سے عبادت ہے. ہاں, وہ روٹی کھلانا عبادت ہے. ایک خاتون سے آپ کوئی ناجائز تعلق قائم کرو, گناہ کبیرہ ہے. اسی خاتون کے ساتھ آپ اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق ایک جائز تعلقات قائم کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, عبادت ہے. ہر وہ کام جو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے عبادت ہے. تو اللہ کے پیغمبر, اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں اس کے معنی سمجھائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک دکھی انسان کے کام آ جانا. ایک انسان, کون کہہ رہا ہے؟ آقا دو جہاں, دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان, نہ اس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے دکھ میں کام آ جانا, ان کو خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے بڑا جا رہا ہے. کون سی نماز میں, کون سی تہجد میں 1 مہینے کی مسجد نبوی کے اعتکاف, حضور کا اعتکاف صلی اللہ علیہ وسلم, 1 مہینے کے مسجد نبوی کے اعتکاف سے بڑا اجر. کہہ رہے ایک آدمی کے دکھ میں کام آ جانا ہے. ساری کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی کہ بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک عورت تھی, بدکار, گناہگار, ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں تھی. کسی جگہ سے گزر رہی تھی, اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے چکر لگا رہے کنویں کے گرد. اس نے رک کر جھوٹی میں پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے دی. کتے کو پانی پلانے پہ رب جنت دے رہا ہے. کون سی نماز میں, کون سی, سب اللہ تو جیسے چاہے معاف کرے, جنت دے, لیکن رب نہ اس میں نماز شامل ہو گئی, نہ جہاد شامل ہو گیا, نہ زکوٰۃ شامل ہے, نہ روزے شامل ہے, نہ نفری تہجد شامل ہے. کتے کو پانی پلانے پہ سارے گناہ معاف اور جنت مل رہی ہے. اس بلدیہ ٹاؤن میں لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں. ہماری سیاست کی نیت یہ ہو جائے کہ اللہ کے اشرف المخلوقات رہنے, ہماری سیاست سے کسی ایک گھر میں پانی آ جائے, پیاسے گھر میں پانی آ جائے. تو جو میرا رب کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے رہا ہے, وہ انسانوں کو پانی پلانے پہ جنت نہیں دے گا. رب بدلا تو نہیں ہے. بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا, میرا رب کوئی اور ہے. نہیں, رب تو نہیں بدلا, رب تو وہی ہے, اس کے اصول بھی وہی ہے.
تو میرے بھائیوں بزرگوں، آپ بہت سمجھدار اس محلے کے رہنے والے لوگ ہو، کوئی MNA تمہارے علاقے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کسی سے بھی اللہ کو مصطفیٰ کمال کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے کرا لے، میری رب سے دعا یہ ہے، مجھ سے کرا لے کام، کرے گا وہ، مجھ سے کرا لے کام، میں کوشش کرنے آئے، مجھ سے کرا لے، لیکن اس کو میری ضرورت نہیں ہے، کرے گا وہی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہم تو ایک ڈینگی وائرس کے مچھر کی مار ہیں، کورونا وائرس کی مار ہیں، ایک نزلہ کھانسی ہو جائے تو ہم اٹھ نہیں سکتے، اس کا ہم کریں گے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کر سکتا ہے، اس کی مدد ہوگی تو کر سکتے ہیں، وہ چاہے گا تو میں کر سکتا ہوں، وہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں کر سکتا، تو اس کی چاہ شامل کرنی ہے سب کے لیے، تو وہ صرف میری کوشش کرنے سے نہیں ہوگا، اس کی مدد اس وقت آتی ہے، اس کی مدد اس وقت آتی ہے، اس کی مدد اس وقت آتی ہے جب وہ اپنی مخلوق کو کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اور کوشش کون سی؟ غلط کرنے والوں کا ہاتھ روکتے ہوئے جب دیکھتا ہے، ورنہ سب کو ڈبوتا ہے ساتھ ساتھ، جو میں پہلے بات کی، وہ نہیں انل منکر کرو، سب کے سب غلط کر اپنے ساتھ غلط۔ بھئی مسجد جا رہے ہیں، مسجد کے راستے میں گٹر کا پانی بہ رہا ہے، اب ایسے پائچے اٹھا کے ایسے چل رہے ہیں یوں کر کے، پتھر رکھ لیے ہم نے، پتھر پہ پیر رکھ کے ایسے ایسے کر کے جا رہے ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی دل میں، 5 وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، دل میں یہ تکلیف نہیں ہو رہی کہ بھئی یہ جس کی وجہ سے گٹر بہ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس برائی کو ختم کریں، جس نے اس گٹر لائن ٹھیک کرنے کے پیسے کھا لیے ہوں گے، کوئی تو ہوگا، کسی کی تو ذمہ داری ہوگی، اس کی تکلیف نہیں آ رہی دل کے اندر، تو پھر میرا نماز پڑھنا بیکار ہے۔ اللہ کے پاس عبادت کرنے والے پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں، ان کا کام ہی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں، ہمیں اور آپ کو، اور خاص طور پر کلمہ پڑھنے والوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ جہاں جہاں تمہارے ارد گرد ظلم ہے، اس ظلم کو اپنی حکمت سے عدل میں بدلو، اس لیے بھیجا ہے۔ اس ظلم کو اپنی حکمت سے عدل، طاقت سے نہیں، طاقت رب کے پاس ہے، اپنی اس ظلم کو اپنی حکمت سے، دعوت سے عدل میں بدلو، یہ تمہارا کام ہے زندگی بھر۔ اس جہنم جیسی دنیا کو جہنم چھوڑ کر مت مرو، اس کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مرو گے تو آگے بھی جنت ملے گی۔ اس کو جہنم چھوڑ کر مر جاؤ گے تو یہ نہیں کہ تم یہاں تکلیف گزار کر جا رہے ہو، لوڈ شیڈنگ میں، بغیر پانی میں، گٹر ملا پانی کے اندر، آگے تمہیں رب جنت دے دے گا؟ نہیں، پوچھے گا کہ بھائی تو نے مجھے بڑا مان کر کوشش ہی نہیں کی، تجھ پر میں نے امتحان بھیجا تھا، تو خاموشی سے گٹر ملا پانی پی کے مر کے چلا آیا، تیرے خاموشی سے چلے آنے کی وجہ سے پیچھے ظلم اور بڑھ گیا ہے۔ اگر یہ رب سوال کر لے قبر میں پھر کیا کریں گے؟ یہاں بھی فارغ، یہاں بھی گٹر ملا پانی پی کر لوڈ شیڈنگ میں مر رہے ہیں، اور یہاں تو مر جائیں گے تو پینے کے پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بجلی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر اگر رب نے سوال کر لیا پھر ادھر تو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ خاموشی سے مر جانا آپشن نہیں ہے، کوشش کر کے مرنا ہے، کوشش کر کے مرنا ہے۔ اس دنیا کو، جہنم جیسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کر کے مرو، سب کے سب، کسی MNA سے ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ سے ٹھیک ہوگا، اور اللہ کوشش کرنے سے مدد بھیجے گا، سب کی کوشش کرنے سے مدد بھیجے گا۔ سب کو اس ظلم کے اوپر برے کا ہاتھ روکنا ہے، ورنہ ڈوب جائیں گے کشتی والوں کی طرح۔ برا کرنے والوں کا ہاتھ روکنا ہے، کم سے کم اپنے گھر والوں کو بول، بھائی ہم نہیں کہہ رہے کوئی تلوار لے کر، کوئی ٹیٹیاں لے کر نکل آئے باہر برا کرنے والوں کا، زبان سے برے کرنے والوں کا برا بولو۔ اس شہر میں 5 سال پہلے جب ہم آئے تھے، جب ہم نے پارٹی شروع کی تھی، تو ایک دن میں 22 آدمی مرتا تھا، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مر رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا کیوں، زبان کی بنیاد پر 20 سے 22 نوجوان روزانہ مرتے تھے۔ ہم نے آ کر ظلم کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی، اس وقت بھائی جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا شہر میں موت تھی، اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ ہم کلاشن کوف لے کر نہیں آئے، سچ کے ساتھ اپنے سینوں کو ہم نے آگے کیا۔ آج ایک ماں کا بیٹا بھی نہیں مر رہا، ایک ماں کا بیٹا بھی نہیں مر رہا آج، تو اللہ نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا، کوشش کرنے سے کیا۔ اللہ نے ظلم کرنے والوں کی ظلم کی طاقت کو چھین لیا۔ تو ہم سب لوگ کوشش کریں گے
ہم سب لوگ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھیج دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مدد, یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ صرف ووٹ ڈالنے والے نہ بنو, صرف ووٹ ڈالنے والے مت بنو. میں آپ کو صرف ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو یہ آواز لگانے آیا ہوں. میں آپ کو یہ آواز لگانے آیا ہوں کہ اگر آپ میری اس بات کو صحیح سمجھتے ہو تو میرے ساتھ اس آواز میں آواز ملانے والے بنو. سب لوگ میرے ساتھ اس دعوت کے دینے والے بنو. یہ وہ کام ہے جس سے یہ دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگی, اور ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے. 5 سالوں تک اس شہر میں یہ سارے کام کرنا سکھایا ہے. راتوں کو جاگ کر لوگوں کی صبح کو بہتر کرنا سکھایا ہے. پانی کا نظام, سیوریج کا نظام, روڈ کا نظام, ٹرانسپورٹ کا نظام. 5 سالوں میں اللہ نے جو کام, اور پھر اس کام کرنے میں نے حرام نہیں کمائے. لوگ کہتے ہیں کہ کام کیا پیسے بھی کمائے. میں نے اپنے ہاتھوں سے 300 ارب روپے خرچ کیے. 30,000 کروڑ روپے میں نے میرے رب نے میرے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. 2005 سے 2010 سے لے کر آج 2021 ہے, 11 سال ہو گئے ہیں. میرے سارے مخالفین میری جگہ پہ بیٹھے ہیں, طاقت میں ہیں, پاور میں ہیں. میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے اور حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. یہ میرا کردار ہے. تو میں یہ کام, مجھے میرے رب نے 19 سال پہلے MP بنا دیا. میرے رب نے مجھے 18 سال پہلے وزیر بنا دیا. میرے رب نے مجھے 16 سال پہلے کراچی کا میئر بنا دیا. میرے رب نے مجھے 9 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا. تو میں یہ پہلی دفعہ MNA بننے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ میری روزی روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر سمجھتے ہو کہ کوئی اور اچھا حل ہے مصطفیٰ کمال کے علاوہ, تو آپ نے مجھے بتانا ہے, مجھے کنونس کرنا ہے. ہم اپنی پارٹی بند کریں گے, خود دستبردار ہو جائیں گے, اس کے ہاتھ میں بیعت کر لے کے جا کے اس کے پاس چلے جائیں گے. میرے گھر کا چولہا اس سے نہیں جلے گا. اس سے میں خود سے جان بوجھ کر میں نے اس حلقے کا, جب یہ الیکشن میں پتہ چلا کہ یہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں, میں اپنی پارٹی کا کوئی آدمی بھیج سکتا تھا, مجھے بھی ضرورت نہیں. میں نے کہا اس علاقے میں کسی کو بھیجوں گا, اس کو مجھے سمجھانا پڑے گا. مصطفیٰ کمال کو اس بلدیہ ٹاؤن کے بارے میں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. درجنوں راتیں میں نے گزاری ہیں یہاں پہ رات کو جا کر. اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے, اللہ نے میرے ہاتھوں سے اس زمانے میں پانی دلوایا. اس کی سڑکیں, اس کے پارک, اس کا اسٹیڈیم, اس کے ہسپتال اس زمانے میں. تو میں نے خود کو اس امتحان میں ڈالا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ ہمارے پاس کوئی جیت کی مثال نہیں ہے, پہلے یہ ہے وہ, آپ آ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ تو بڑی بدنامی ہوگی. وہ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے. رب کو بڑا مان کر, اس سے مان کر میں نے کہا میں آواز میرا کام ایک بھی آدمی کے دل کو چینج کرنا نہیں ہے, وہ تو رب کرے گا. میرا کام ہے آواز لگانا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, سب لوگ اگر میری بات سمجھتے ہو, یہ کوشش کرنے والے بنو. جب آپ یہ کوشش کرو گے وہی نہیں علی المنکر میں شامل ہو جائے گی بات, کہ آپ کسی صحیح کا ساتھ دو, کسی ایک طرف آپ کو ہونا ہوگا, جس کو صحیح سمجھ کر ایک طرف ہونا ہوگا. یہ کوشش کرنا یہ دنیاوی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ضرورت یہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے مدد بھیجنے سے پہلے. بنی اسرائیل میں فرعون کے نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا. فرعون کو کہا, فرعون نے بولا بھائی کیا کریں؟ بولا بھائی جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو ذبح کرنا شروع کر دو, مارو. لڑکیوں کو چھوڑ دو, اور جو لڑکا بچہ پیدا ہو, لڑکا ہو, اس کو ذبح کر دو. شروع ہو گئے. لڑکیوں کو چھوڑ دیتے, جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا بچوں کو چھوڑ دیتے تھے, بچوں کو ذبح کرتے تھے. تو میں سوچتا ہوں جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے انسانوں سے, وہ پہلے بچے کو جب ذبح کر رہے تھے تو فرعون کو مارا کیوں نہیں رب نے؟ ہاں بھائی, دوسرے بچے پہ مار دیتا, تیسرے بچے پہ مار دیتا. ذبح کر رہے تھے, مارا کیوں نہیں فرعون؟ نیست و نابود کیوں نہیں کیا اسی وقت؟ سینکڑوں ہزاروں بچے فرعون نے ذبح کر دیے. فرعون کی نہ حکومت گئی نہ وہ مرا. پورا کیوں؟ کیونکہ پورا بنی اسرائیل اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا. اللہ نے مدد نہیں بھیجی. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, بڑا کیا, جوان کیا, نبوت دی, ان کے بھائی کو نبوت دی ان کے کہنے پہ, ہارون علیہ السلام کو, دونوں کو نبوت دے کر یہ نہیں کہا کہ اب جا کر موسیٰ آپ نبی بنا دیے گئے, آپ جا کر پہاڑ پر بیٹھ کر چلا کاٹو, اللہ اللہ کرو, میں فرعون مار دوں. اللہ نے یہ نہیں کہا.
اللہ نے کہا جاؤ فرعون کی طرف آواز لگاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ نے اپنا سارا واقعہ ہمارے آپ کے گھروں میں جو کتاب رکھی بھی اس کتاب میں محفوظ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، جا کر آواز لگاؤ، گئے، جا کر آواز لگائی، اس ظلم کے باوجود آواز لگائی، اور اس کے بعد جب اس ظلم کے خلاف، اس ظلم کے ہوتے ہوئے جب کچھ لوگ کھڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کھڑے ہو گئے، جب اللہ کی مدد، جب اللہ نے کہا کہ بھائی اب مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئی کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایسی مدد آئی کہ جس سمندر کو حکم دیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے لیے رستہ بنا کر دو، اور اسی سمندر کے اندر کو یہ حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دو۔ اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے اپنے پیغمبروں کی بھی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی ہے۔ اس پورے واقعے کا جو میں سمجھتا ہوں، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے بتایا کہ بھئی دیکھو اے بلدیہ ٹاؤن کے آج کے مسلمانوں، تم کون ہو، میں کون ہوں، آج کے گناہگار لوگ، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ نے اس کی بھی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی، اس کو بھی پہلے جا کے بولا کوشش کر، مشکلات کو سامنا کر، صرف دعا کرنے سے اس کے اوپر مدد نہیں آئی۔ یہ اللہ بتا رہا ہے۔ ہم رات میں ٹاک شو دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر حکمرانوں کو گالی بک کر سو جائیں گے، صبح گھر میں پانی آئے گا ہمارے؟ نہیں آئے گا، کوشش نہیں کر رہے۔ انسانوں، سب سے بڑا انسان دنیا کا، نہ اس جیسا کوئی انسان بنا ہے، نہ بنا تھا، نہ بنے گا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سالوں تک مکے کی زندگی میں کون سی ایسی دنیا کی پریشانی تکلیف ہے جو ہمارے پیغمبر کو پیش نہیں آئی، آقا دو جہاں کو پیش نہیں آئی؟ کون 13 سال مکے میں، 13 سال مکے میں فاقے، زخمی کرنا، پتھر مارنا، پتہ نہیں کیا کانے، پتہ نہیں کیا کچھ، ساری دنیا کے مسائل کو جمع کرو آج، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے مسائل پیش آئے وہ اس مسائل سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا ضرورت تھی رب کو ان جیسے انسان کو آزمائش میں گزارنے کی؟ بھئی غار حرا میں بیٹھے رہتے، اللہ سارے مکے مدینے کو مسلمان کر دیتا، مسئلہ تھا کوئی؟ سارے عرب کو مسلمان کر دیتا، مسئلہ تھا کوئی؟ ساری دنیا کو مسلمان، مسئلہ تھا کوئی؟ آپ کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی تم کون ہو کہ تم صرف بس آفس جاؤ گے، نماز پڑھو گے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ظالم باطل ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ کوشش ہی نہیں کر رہے، پین ہی نہیں لے رہے، اور میں کہیں سے بھی نہیں کروں گی کوشش کرنے کا مطلب تلوار نکال کر کھڑو نہیں، ٹیٹیاں نکال کر کھڑو نہیں۔ امر بالمعروف تو کرو، 4 لفظ تو بولو، وہ نہیں انل منکر تو کرو، برائی کرنے والے کا ہاتھ تو روکو، دل میں تو برا سمجھو کم سے کم، اس کے ساتھ سیلفی تو مت کھینچواؤ خدا کے واسطے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگو تو نہیں۔ برا کرنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے لوٹا ہوا یار تمہیں۔ آج برا کرنے والے دندناتے پھرتے ہیں اس شہر میں، کوئی ان کو غم فکر نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ ان کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں رہا، پیٹ پیچھے بیٹھ کر برائی کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے تو کسی ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے۔ مصطفیٰ کمال، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مصطفیٰ کمال ٹھیک کر دے گا، میں مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے کہ میرا رب ٹھیک کر سکتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی کوشش کرو، سب لوگ یہ تھوڑی ایک دعوت کو دینے والے بنو، میرے رب کی مدد آ جائے گی، یا تو وہ مجھ سے کرا لے گا یا کسی اور سے کرا لے گا۔ رب تو وہ ہے کہ پانی کی لائنوں میں پانی نہیں، رب تو وہ ہے کہ بھائی بچہ ایڑی رگڑے نا تو اس کے نیچے سے پانی نکال دے، رب تو وہ ہے بھائی، اور ایسا نکالے کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود وہ پانی کا چشمہ بند نہیں ہو رہا، رب تو وہ ہے۔ ان نالیوں میں پانی آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ رب چاہے تو کوئی ایم این اے ایم پی اے وزیر نہیں کر سکتا۔ تو میری اتنی سی گزارش ہے آپ سب لوگوں سے، اس صحیح کی دعوت دینے والے بن جاؤ آپ سب لوگ، یہ بھول جاؤ کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، خود بخود آپ کے مسئلے کی رکھوالی رب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ محلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا یہ خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نا، اس بلدیہ ٹاؤن کو پاکستان کا ماڈل حلقہ بنائیں گے، پورے پاکستان کا، کہ جہاں پر ہم یہ بتائیں گے کہ ایسے حالات، اس کی تصویریں کھینچ کر رکھیں گے کہ ایسے حالات کو سب لوگوں کی دعاؤں سے، مدد سے، کوشش سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹرن اراؤنڈ کر دیا۔ اللہ ذریعہ بنائے گا، حکومت نہیں دے گی، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگیں گے، کراچی سے
کہ خیرات کرنے والوں سے پورا پاکستان چلتا ہے، ان سے خیرات میں جا کے مانگوں گا کہ روڈ کے پیسے دو، ہسپتالوں کے پیسے دو، حکمرانوں چلا گیا میں اگر اسمبلی ہوں تو میری آواز کو اگنور نہیں کر سکتے، دبا نہیں سکتے. سڑک پر کھڑے ہو کر بولنا اور حکمرانوں کے سامنے اسمبلی میں کھڑے ہو کر بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور بار بار بولنا، اور مجھے مائک کی ضرورت نہیں ہے، میں آواز پر پہنچاتا ہوں کانوں تک. تو اللہ نے یہ طاقت دی، نہ مجھے خرید سکتے ہیں، نہ مجھے ڈرا سکتے ہیں، نہ مجھے جو وہ جھکا سکتے ہیں. صحیح بات کرنے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرنا، صحیح بات غلط چیز کے آگے کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کچھ اللہ کو کرانا مقصود ہے اس بلدیہ ٹاؤن میں کہ ہمیں یہاں پر اس نے، میں نے تو یہ حالات پیدا نہیں کیے، میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ استعفیٰ دو الیکشن کراؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے. مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے آگے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو، اپنے گھر سے دعوت کے دینے والے بنے. ہر آدمی 50 لوگوں کی ذمہ داری لے کے، میں نے 50 لوگوں کو دعوت دے کر اپنا بنانا ہے، اس مقصد کے لیے لے کر آنا ہے، یہ پی ایس پی کے لیے لے کر آنا. اگر تو پی ایس پی ٹھیک ہے، اگر آپ کو مصطفیٰ کمال کی بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو 50 لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے. آواز لگانے والے آپ بنے، دلوں میں ڈالنا اللہ کا کام ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں. دلوں میں ایک منٹ دیر ہو رہی نعرے میں، دیکھو یہ دلوں میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم تو ہیں آواز لگانے والے، ہم یہ کوشش کریں گے، تو کوشش کریں گے سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے سب لوگ، 50 لوگوں کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے جو بھائی ہیں نا یہاں والے بھائی ہمارے منظور بھائی، مطلوب بھائی اور منظور بھائی کو میں یہ ایک 50 لوگوں کا پرفارمر دے کر جا رہا ہوں. اس پہ کیا ہے، 24 نام آگے 26 نام پیچھے، 50 لوگوں کے نام آ سکتے ہیں اس میں. 50 نام، 50 شناختی کارڈ کے نمبر، 50 ایڈریس، 50 لوگوں کے فون نمبر اور 50 لوگوں کے اسکول نمبر شناختی کارڈ سے ان کا ووٹ نمبر. یہ 50 لوگوں کا پرفارمر ہے. اور اوپر جو یہ پرفارمر لے گا آپ میں سے ایک اس کا نام اور ٹیلی فون نمبر، میں ان کو یہ دے کر جاتا ہوں. 10 سے 12 بکے فوکس کرائیں گے اور ان سے لے کر آپ سب لوگ یہ کوشش کریں آج سے، میرے لیے نہیں، آپ رب کو گواہ بناؤ، بولو رب ہم تو یہ کوشش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں مدد دے. میرے لیے نہیں، یہ کوشش کرو، 50 لوگوں کو اپنا بناؤ، ان کی حفاظت کرو الیکشن کے دن تک، اور ان 50 لوگوں کو اس الیکشن والے دن لانے کوشش کرو کہ آپ اس کی ذمہ داری لو الیکشن کے بوتھ تک پہنچانے کی. یہ 50 لوگ ٹوٹل، ہو سکتا ہے کہ 2 گھروں میں 50 لوگ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی 3 گھر ملا کے 50 لوگ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ 4 گلی، لیکن یہ نہیں کہ سب نے ایک ہی 50 ایک ہی گھر کے ہر آدمی کو 5 دفعہ لوگوں نے کاؤنٹ کرنے، ایسے الگ الگ. تو یہ مطلوب بھائی اور منظور بھائی جو کسی محلے کے ہیں ان کو یہ میں دے کر جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ حضرات جو وہ سب لوگ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے لینا ان سے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جن کو آپ یہ دیں ان کا نام اور ٹیلی فون نمبر آپ نے ضرور لینا ہے. پھر اسے فارم کی ریکوری کرنی ہے. یہ کر لیں گے جب وہ 50 تو اس کی فوٹو کاپی کرا کے آپ کے پاس جمع کرائیں گے، آپ ہمیں جمع کرائیں گے، ہم آپ کو ایک ٹیلی فون کا ایپ دیں گے، اس میں آپ جمع کرائیں گے. اور یہ فارم اوریجنل آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے جو یہ کام کرے، تاکہ الیکشن والے دن اس پہ نمبر ہوگا، نام ہوگا. آپ کو پتا آپ نے کن 50 لوگوں سے بات کی، ان 50 لوگوں کو الیکشن والے دن آپ نے ادھر بوتھ تک کی راہ دکھا. اتنی کوشش کر لیں. میرا یہ ماننا ہے رب یہ بلدیہ ٹاؤن ٹھیک کرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رحم اپنے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد، بلدیہ ٹاؤن والے زندہ باد، پی ایس پی والے زندہ باد. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بڑی مہربانی.